مفتی صاحب، میں موبائل میں دیکھ کر قرآن پڑھتا ہوں، کیا اس پر مجھے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بہت سارے لوگ موبائل میں ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں قرآن کا، اور پھر موبائل میں ہی وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو موبائل میں قرآن پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے کون کون سے شرائط ہیں؟ اور اگر کوئی بندہ موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کو ثواب ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ اس پورے مسئلے کو آپ سمجھ لیجئے۔ قرآن کریم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، کہ جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، علی قلبک لتکون من المنذرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، اس کی زبان جو ہے وہ عربی ہے۔ تو اس قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے قرآن پڑھنے کی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، آسمان کے فرشتے اس گھر کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور بغیر پڑھنے پر بھی قرآن مقدس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، صرف سن رہا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن تو ایسی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قرآن کو موبائل میں دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وضو نہ کرنے کی وجہ سے موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور بار بار وضو کریں گے، اگر قرآن اٹھائیں گے ہم تو ہمیں وضو کرنا پڑے گا، تو لاؤ ہم موبائل میں ہی دیکھ کر قرآن پڑھ لیں۔ تو ان کو اچھی طرح سے اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ موبائل میں اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس وقت کیا کرنا چاہیے، آپ کے اوپر وضو اسی طرح سے لازم ہوگا، بغیر وضو ہو کر آپ موبائل میں دیکھ کر قرآن انگلی رکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ نے اس طرح سے فون پکڑا ہوا ہے، یا اس طرح سے آپ نے فون پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یوں کر کے پکڑے ہوئے، اسکرین پر، موبائل کی اسکرین پر قرآن نظر آ رہا ہے، قرآن کی آیات نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ اس کو ٹچ نہیں کر رہے جہاں پر قرآن نظر آ رہا ہے تو پھر تو آپ بغیر وضو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ کو ظاہر ہے کھولنا پڑے گا، یوں کر کے الٹنا پڑتا ہے، انگلی سے ورق کو الٹنا پڑتا ہے، قلم سے اگر آپ کہیں پین سے یوں کر کے لائن پہ انگلی رکھ کے ہم انگلی کی جگہ پر پین رکھ کے پڑھ لیں گے تو آپ ورق کیسے الٹیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو انگلی سے یوں کرنا پڑے گا، تو آپ اس پر ٹچ کر رہے ہیں۔ کسی کاغذ کی کوئی ویلیو تھوڑی ہے بھائی، ایک نارمل کاغذ ہے، اس کی کوئی ویلیو ہے؟ ابھی یہ سادہ کاغذ ہے، ادھر سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب آپ اس پر لکھ دیں قرآن کی آیت تو بس یہ اس کی ویلیو ہو گئی۔ تو اسی طرح سے سادے کاغذ تھا وہ قرآن جس پر قرآن لکھا ہے، پہلے وہ کیا تھا؟ سادہ کاغذ، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن جب اس پر لکھ دیا گیا قرآن تو اس کی ویلیو ہو گئی۔ تو موبائل میں اگر آپ نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے، اب اگر اس کو آپ انگلی ٹچ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ راجح قول علماء کا یہی ہے کہ پھر اس میں آپ کا وضو ہونا ضروری ہے، اور آپ بغیر وضو کے اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، بغیر ٹچ کیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بغیر ٹچ کے آپ ورق الٹ نہیں سکتے، اس لیے آپ کے لیے پڑھنا امپاسبل ہوگا۔ اب رہا مسئلہ ثواب کا، تو بے شک ثواب ہے، قرآن پڑھنے میں ثواب ہے، اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ پارے میں پڑھیں یا قرآن میں پڑھیں یا آپ موبائل میں پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو اگر آسان لگ رہا ہے موبائل میں پڑھنا تو آپ موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، تیسری چیز اور یہ سمجھ لیجئے کہ موبائل میں تو گانے ہوتے ہیں، موبائل میں سانگ ہوتے ہیں، موبائل میں الٹی سیدھی چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، اسی ڈسپلے پر پھر قرآن کریم آ رہا ہے، تو اس کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک اسکرین پر، یعنی کہ صرف ایک بار میں ایک ساتھ ایک اسکرین پر، آدھی اسکرین پر آپ قرآن چلائیں، قرآن کی صورتیں آئیں، قرآن کی آیات آئیں، اور آدھے پہ آپ الٹی سیدھی چیزوں کو رکھ نہیں سکتے ایک وقت میں۔ لیکن قرآن تو اس میں موجود ہوتا نہیں موبائل میں، بھائی موبائل کے اندر قرآن موجود نہیں ہے، قرآن کی ایک لائننگ موجود ہے، قرآن کا ایک عکس موجود ہے۔ جب آپ اس کو پلے کریں گے، چاہے آپ کو سننا ہو آڈیو یا پھر آپ کو پڑھنا ہو، جب آپ اس کو اوپن کریں گے پی ڈی ایف کو، جب وہ قرآن کھل کر سامنے آئے گا تو اس وقت اس کی تعظیم پھر آپ کے اوپر لازم ہو جائے گی۔ اور اس وقت پھر کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے آدھے میں آپ کا قرآن کھلا ہوا ہے، آدھے میں آپ الٹی سیدھی چیزیں دیکھیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسے وہ چیز آ رہی ہے تو اس میں قرآن موجود نہیں، اس کا عکس موجود ہوتا ہے، لیکن یار ویسے ہی بری باتوں سے، بری چیزیں سننے سے اور بری چیزیں دیکھنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ابھی ضرورت ہے جو جینس مدرسہ منہاج الحسین آغازیہ مداریہ مکن پور شریف میں جو قائم ہے، چل رہا ہے، تو اس کا صرف ایک ہال ہے جس میں بچے رہتے بھی ہیں، جو بیرونی بچے ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، وہیں پیتے ہیں، جن کے رہنے کا بھی کوئی پراپر کوئی ان کے رہنے کا کوئی ہال یا کوئی رہنے کے لیے ہاسٹل
کمرے وغیرہ موجود نہیں ہیں، جس کی چھت پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر کچھ کمرے بن جائیں تو بچوں کے رہنے میں اور اساتذہ کے وہاں پہ رکنے میں کچھ آسانی ہو جائے، کیونکہ پورا مدرسہ جو بنا ہے اللہ رب العزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ بغیر کسی فنڈنگ، بغیر کسی چندے کے بنا ہے، جو اللہ نے مجھ سے کام لیا، میں نے خود کام کیا، اور یہ آپ کو فوقیت کے لیے نہیں بتا رہا ہوں بلکہ صرف آپ کے حوصلے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اس کے لیے تعمیری کچھ کام ہونا ہے، آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ اس میں اس کار خیر میں تعاون کریں، اس کام میں حصہ لیں، تاکہ ہمارا یہ جو کام ہے، یہ جو مشن ہے، یہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ ہم کو عطا فرمائے۔